جی، سورۃ الہمزہ۔ ہمزہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ صرف میں آپ لوگوں کو پڑھائے تھے ہم، آسان صرف میں بھی آیا یہ، اور پی پی ٹی کے ذریعے بھی پڑھائے مبالغے کے جو 10 اوزان پڑھائے تھے، 10 پیٹرنز۔ اس میں سے ایک پیٹرن تھا فعالتن، اسی کے وزن پر ہے ہمزتن۔ ہمزتن کے معنی ہے بہت زیادہ عیب نکالنے والا، عیب یعنی انسانوں میں عیب، سامنے برائی کرنے والا۔ اور لومزہ کے معنی ہے بہت زیادہ غیبت کرنے والا، یعنی پیچھے برائی کرنے والا، سامنے برائی کرنا، پیچھے برائی کرنا، ہاں دونوں اس میں آ گیا۔ تو ویلن کے معنی ہے بربادی ہے، ہاں تباہی ہے، لکلی ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو بہت برائی، جو بہت عیب نکالتا ہے، لومزہ جو بہت غیبت کرتا ہے۔ مضارع سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو بہت عیب نکالنے والا ہے، بہت غیبت کرنے والا ہے، ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت غیبت، بہت عیب نکالنے والا ہے، بہت غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ ہاں؟ تو دیکھیے ہمزہ تلو مزہ، اس میں جو برائی ہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ سلوک سے ہے، یعنی اس کا تعلق اخلاق سے۔ تو جو انسان دوسروں کی عزت نہیں کرتا، دوسروں کی غیبت کرتا پیچھے، اور سامنے بھی اس کو تانے دیتا، اس کا عیب نکالتا، تو ایسا انسان اچھے اخلاق والا نہیں رہتا۔ تو جو برے اخلاق گناتے قرآن میں، اس کا مقصد رہتا ہم اپنے اندر وہ نہیں پیدا کرنا، وہ اخلاق نہیں لانا، اس کے اپوزٹ اچھے اخلاق رکھنا۔ تو ہمزہ تلو مزہ کا تعلق انسانوں کے ساتھ سلوک سے ہے۔ تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا رہنا، ان کے بارے میں ہماری سوچ بھی اچھی رہنا۔ سوچ اچھی رہی تو ہم اچھے الفاظ سے یاد کرتے، سامنے بھی اچھے الفاظ سے ذکر کرتے، پیچھے بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتے، برائی نہیں نکالتے۔ اور ہمارا دل بھی صاف رہنا دوسرے انسانوں کے بارے میں، کیونکہ دل میلا رہا تو ہی ہم دوسروں سے چڑھتے، دوسروں کا عیب نکالتے، دوسروں میں کمیاں ڈھونڈتے پھرتے، اور پیچھے بھی غیبتاں کر لیتے رہتے دوسروں کی۔ ہماری دل صاف رہنا، ہمارا دل صاف رہنا، ہماری سوچ اچھی رہنا، ہمارا کردار اچھا رہنا، اور ہماری زبان بھی اچھی رہنا، کیونکہ جو عیب نکالتا اس کی زبان اچھی نہیں رہتی، ہاں کیونکہ عیب نکالے تو کیا بولتے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، ہاں پیچھے بھی غیبت کرتے تو زبان سے ہی کرتے، اور وہ برائی ہی کرتے تو زبان سے برائی کرے تو زبان خراب، دل میلا ہوتا، زبان خراب ہوتی، سوچ خراب ہوتی۔ تو یہ سب ہماری اچھی رہنا، ہاں ہمارے اخلاق اچھے رہنا، ہماری سوچ اچھی رہنا، ہمارا دماغ اور ہمارا دل، ہماری زبان سب اچھے رہنا۔ دوسری آیت میں جو برائی ہے الذی جمع مالا وعددہ، اس کا تعلق دنیا کی محبت سے ہے، ہاں؟ اور آخرت کو بھول جانے سے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا اور جب دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا، تو پھر وہ مال کے پیچھے ایسا پڑ جاتا کہ نہ اللہ تعالیٰ یاد رہتے، نہ اللہ کا حکم یاد رہتا، نہ دوسروں کے حقوق یاد رہتے، نہ مال کے حقوق یاد رہتے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی کو اس میں بتا رہے ہیں الذی جمع مالا، جو مال جمع کیا، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا۔ عددہ یعدد کے معنی گن گن کر رکھنا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مال کے لیے ہی اپنی زندگی کو لگا دینا، مال کے پیچھے ایسا پڑنا کہ سب کچھ بھول جانا۔ مال کمانا منع نہیں ہے اسلام میں۔ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ مال کو فضل بھی بولے، وابتغوا من فضل اللہ،
سورہ جمعہ میں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، اب باہر نکل جاؤ، اب کماؤ، اللہ کا فضل کماؤ، اللہ کا فضل جمع کرو. تو مال ہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا. منع کس سے کرتا؟ مال کے کمانے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لینا اور جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرنا، اور مال کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرنا، جو رشتہ داروں کے، غریبوں کے، ماں باپ کے، بچوں کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرنا، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ کنجوسی کرنا، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پہ اسراف فضول خرچی کرنا، اور مال کی وجہ سے آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، یہ منع ہے. تو الذی جمع مالا وعددہ کا یہ مطلب ہے، جو مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اب جو بندہ مال کے پیچھے ہی پڑ جاتا، سب کچھ بھول جاتا، اپنی زندگی مال کے لیے ہی لگا دیتا، ہاں، اس کے بارے میں ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اس کو لافانی بنا دیا. اخلدہ یخلدو کے معنی آتے ہیں لافانی بنانا. لافانی مطلب فانی، فنا ہونے والا، لافانی فنا نہیں ہونے والا. تو اخلدہ کا مطلب ہے فنا نہیں ہونے والا، بنانا. انگلش میں اس کو بولتے ہیں امورٹل، ایور لاسٹنگ، کبھی ختم ہونے والا، نہیں ختم ہونے والا. تو اخلدہ وہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو لافانی بنا دیا، یعنی ایسا سمجھتا کہ میرے پاس مال ہے تو اب میرے کو مرنا نہیں ہے. ہاں، اس کو یقین تو رہتا مرنے کا، لیکن زندگی ایسا گزارتا کہ جیسا دکھتا کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اس کو مال چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، اس کو دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں، دوسرے پہ ترس نہیں کھا رہا، دوسروں پہ رحم نہیں کھا رہا. ہاں، ہر جگہ بس اس کا مقصد کیا ہے؟ مال ہی مال ہے، مال ہی مال ہے. ہاں؟ تو کیا سمجھ رہا اس کو کہ مرنا ہی نہیں ہے، چھوڑ کے ہی نہیں جانا ہے. آج کل جو ہے وہی حال ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. بس مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال آ جانا. ہاں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے، چاہے میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، ڈاکٹروں کا وہی حال ہے. ہاں، زبردستی کے خرچے نکالنا، زبردستی کے ٹیسٹ، زبردستی کے یہ، زبردستی کے وہ. کئی کو بولے تو بھائی پیسہ آتا ایسا کرے، آپریشن کے بغیر کام چلتا پھر بھی آپریشن کرنا کیونکہ پیسہ آتا. وکیلوں کا بھی وہی حال ہے، انجینئر کا وہی حال ہے، ایجوکیشن سسٹم چلانے والوں کا بھی وہی حال ہے. بہانے بہانے سے پیرنٹس کے جیب سے پیسے نکالنا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ مقصد ہے، پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ. یہ بڑے بڑے لوگوں کا، پولیٹیشینس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، پولیٹیشینس کی تو بات ہی کیا کرنا. چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا بھی دیکھ لیجیے، جو میکینک ہے انہیں بھی کیا کرتا، جو سامان نہیں ڈالنے کا ہے وہ ڈالنے کو بولتا. اب عام انسان کو کیا معلوم کون سے سامان کی ضرورت ہے، کون سے سامان کی نہیں ہے. انجن نہیں کھولنا ہے پھر بھی کھول دیتا، ضروری ہے بولتا. ہاں، تو ادھر ادھر سے کچھ تو بھی بڑھا تھا بل، کیوں؟ پیسے ہونا ہے. ہر جگہ یہی چل رہا. تو پورے انسان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ سارا بگاڑ جو آیا انسانوں کے درمیان، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ بگاڑ آ گیا. کیوں آیا؟ کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا نا. قرآن جو ویلیوز ہمیں دیتا ہے، زندگی گزارنے کے جو ویلیوز دیتا ہے، جو اقدار سکھاتا ہے، جو کردار بتاتا ہے، جیسا انسان بنانا چاہتا قرآن ویسا کوئی نہیں بن رہا. یہ کام مسلمانوں کا تھا. مسلمانہ جو ہے نا ماڈل بن کے بتانا تھا، رول ماڈل بن جانا تھا، ایک آئیڈیل بن جانا تھا. بھائی یہ قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ جو کیسا انسان بنانا چاہتی وہ ایسا بنانا چاہتی جیسا مسلمان آئے. لوگ دوسری قوم میں یہ بولنا تھا کہ لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو یہ چلتے پھرتے کتابوں کو دیکھ لو. ایسا قرآن چاہ رہا دنیا میں انسانوں کو بنانا.
مگر مسلمانوں کا تو اور برا حال ہے. کاروبار میں جاؤ تو مارواڑیاں مسلمانوں سے اچھے نکلتے. دھوکہ، زبان کی پابندی نہیں، خالی پھرانا، کل آ جاؤ پرسوں آ جاؤ، جھوٹ بولنا، خراب مال دھوکے میں نکال لینا، یہ سب چل رہا. یحسب انما لہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو لافانی بنا دیا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں. ہاں، کلا یہ ایک اسٹائل ہے قرآن کا، بولنے کا ایک انداز ہے. ہرگز نہیں مطلب تم جو سمجھ رہے نا ویسا ہرگز نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، دنیا ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے یہ سب. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور پھینکا جائے گا. نبذ ینبذ کے معنی ہے پھینکنا. اور لَيُنبَذَنَّ یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ جو صرف میں آپ لوگ پڑھے. اور یہ مجہول ہے، ینبذ سے لَيُنبَذَنَّ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ بنائے. اسے ضرور پھینکا جائے گا. کہاں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. حطمہ بھی فعالتن کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. حطمہ یحتم کے معنی آتے ہیں روندنا، کوئی بھی چیز چور چور کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. حطمہ مبالغہ ہے، خوب روندنے والی، خوب چور چور کرنے والی. یہاں پہ انار جو ہے انڈرسٹوڈ ہے، انار کی یہ صفت ہے آگ. ہاں، تو ترجمے میں اس کو لے کے آتے کہ ریزہ ریزہ چور چور کر دینے والی آگ میں. ہرگز نہیں، اسے ضرور پھینکا جائے گا چور چور کر دینے والی آگ میں. یعنی انسان کو چور چور کر دیں گی وہ آگ، ریزہ ریزہ کر دیں گی، جلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے ضرور پھینکا جائے گا چور چور کر دینے والی آگ میں. وما ادراک ما الحطمہ، یہ بھی قرآن کا ایک اسٹائل ہے. تمہیں کیا معلوم، ما ادراک کا ترجمہ کرتے ہیں تمہیں کیا معلوم. ادرا یدری اصل میں فعل ہے، ماضی ہے. ادرا بتانا، تمہیں کس چیز نے بتایا. ما ادراک کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرے تو ما مانے کیا چیز، ادراک بتائی، کا تم کو، تمہیں کس چیز نے بتایا. کسی کو ایسا بولتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم. اردو میں یہ جو سینٹینس ہے یہ زیادہ اچھا ہے، تمہیں کیا معلوم. تمہیں کیا معلوم مل حطمہ، حطمہ کیا ہے. یہ جو حطمہ بتا رہے ہم کہ اس میں پھینکا جائیں گا، یہ جو ریزہ ریزہ کرنے والی آگ ہے، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اوقد یوقد، ایقادن کے معنی آتے ہیں آگ جلانا. اوقد یوقد افعال سے ہے، اس سے موقد اس میں مفعول بنتا، بھڑکایا ہوا. اور موقدۃ مؤنث ہے اسی کا، بھڑکائی ہوئی، جلائی ہوئی. اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. یہ جو آگ ہے یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ آخرت میں ملنے والی ہے، اللہ کی جلائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، اطلاع یطلع اطلاعا کے معنی آتے ہیں واقف ہونا، انفارمیشن ملنا، انفارمڈ ہونا، اویئر ہونا. اور علا کے ساتھ آیا تو جھانکنا، اور ایک معنی ہے پہنچنا. تو التی تطلع جو پہنچ جائے گی، علی الافئدہ دلوں تک، دلوں تک پہنچ جائے گی. دلوں پہ جھانکیں گی مطلب دلوں تک پہنچ جائے گی. یعنی آگ. دل کا ذکر کیوں کرے یہاں پہ؟ کیونکہ
اوپر کی جو دو برائی ہے بیسیکلی وہ دونوں کا تعلق دل سے ہے. ایک تو لوگوں کی برائیاں نکالنا، برائی بیان کرنا. تو انسان ایسا کیوں کرتا؟ کیونکہ اس کا دل صاف نہیں رہتا سامنے والے سے. اس کی برائی ڈھونڈتا، اس کی برائی نکالتا، سامنے بھی اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا، پیچھے بھی اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا. تو دل میلا رہنے سے ایسا کرتا، دل صاف نہیں رہتا، دل میں نفرت رہتی، دل میں حسد رہتا، دل میں کینہ رہتا. اور جو دوسری برائی ہے کہ مال کے پیچھے اللہ کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، لوگوں کے حقوق کو بھول جانا. مال ہی مال، مال ہی مال، بس کسی بھی طریقے سے ملے، سامنے والے کو دھوکہ دیو، بیوقوف بناؤ، کچھ بھی کرو، بس مال آنا چاہیے. یہ برائی، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. دل میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ آ جاتی، مال کی محبت اتنی زیادہ آ جاتی کہ انسان ایسا کرنے لگتا. تو یہ دونوں برائیاں دل سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے یہاں پہ دل کا خاص طور پہ ذکر کیا. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اوصد یوسد ایصادن کے معنی آتے ہیں بند کرنا. اوصد یوسد ایصادن، بند کرنا. اس سے مؤصدن اس میں مفعول ہے، بند کیا ہوا. اور مؤصدۃ اسی کا مؤنث ہے، بند کی ہوئی. انہا بے شک وہ، علیہم ان لوگوں کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر؟ جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی جو اوپر ذکر کی گئی ہیں. بے شک وہ ان لوگوں کے اوپر مؤصدۃ بند کی جائے گی، بند کر دی جائے گی. وہ سے مراد ہے آگ. تو وہ جو آگ ہے حطمہ، وہ ان لوگوں کے اوپر بند کر دی جائیں گی، یعنی یہ لوگ اس سے بھاگ نہیں سکتے، چاروں طرف سے گھیر لیں گی یہ آگ. مؤصدۃ اس میں مفعول ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول کا ترجمہ مضارع سے بھی کرتے، میں نے بتایا تھا. تو یہاں پہ مضارع سے کریں گے، فیوچر سے، کہ بے شک وہ ان لوگوں کے اوپر بند کر دی جائے گی. فی عمدن، عمدن یہ جمع ہے عمادن کی. عمادن کے معنی ہیں ستون. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون یعنی پلر، کھمبا. تو عمد کھمبے. ممددہ، مدد یمدد تمدیدن کے معنی آتے ہیں کھینچنا، کوئی بھی چیز کھینچنا، کھینچ کر لے کے جانا. ممددہ یہ بھی اس میں مفعول ہے، کھینچا ہوا. عمد کی صفت ہے وہ، کھینچے ہوئے کھمبے. اب کھینچے ہوئے کھمبے مطلب لمبے کھمبے، لمبے کو کھینچے ہوئے بول رہے. کھینچے ہوئے کھمبے یعنی لمبے کھمبوں میں بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. لمبے لمبے کھمبوں میں، یعنی وہاں پہ لمبے لمبے کھمبے رہیں گے، وہ بھی آگ کے رہیں گے، اور پھر آگ رہیں گی. یعنی بتانا یہ چاہ رہے کہ چاروں طرف آگ ہی آگ رہیں گی. ایسا عذاب ملیں گا جو دنیا میں ان دو برائیوں میں مبتلا رہیں گا، جو اس سورے میں. تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، اتنا سخت عذاب کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں برائیاں اتنی سخت ہیں. ان دونوں کو ہلکے میں نہیں لینا. آج کل کیا ہے، ان دونوں برائیوں کو ہلکے میں لے لیے، ایک دم ہلکے میں لے لیے. اتنے سخت عذاب کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ ہم ان برائیوں کو ہلکے میں نہ لیں، ان برائیوں سے بچیں. ایک بار اور کر دے رہا ہوں اوپر سے. وَيْلٌ، بربادی ہے، لِكُلِّ ہر شخص کے لیے، ہمزتن جو بہت زیادہ عیب نکالنے والا ہے، لمزتن بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہے. الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدہ اس کو لافانی بنا دیا. کلا ہرگز نہیں، لیمبذن اسے ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ
چورا چورا کر دینے والی آگ میں. وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، مل حطامہ، حطامہ کیا ہے. حطامہ کیا ہے بھی بول سکتے، حطامہ کا ترجمہ کر کے بھی بول سکتے کہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. موقدہ نارو کی صفت ہے اور اللہ ہی نارو کا مضاف ہے. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مقصدہ، بے شک وہ لوگوں کے اوپر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. یہ ہو گیا ترجمہ. اب النحو الواضح میں آ جاتے ہیں. جی، آج شروع کرنا ہے اس میں ان واخواتھا. ان واخواتھا کا دوسرا نام ہم لوگوں نے تمرین النحو میں پڑھ لیا ہے، حروف مشبہ بالفعل، اور یہ آسان نحو میں بھی آ گیا ہے. تمرین النحو میں زیادہ ڈیٹیل میں آیا. ان اور اس کی بہنیں، ہاں، یہ کیا کرتی ہیں؟ یا فعل ناقصہ کے اپوزٹ کام کرتی ہیں. افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب. یہ جو ہیں ان واخواتھا، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے دیکھیے الجمل صبور، جملو کے معنی اونٹ، صبور کے معنی بہت صبر کرنے والا. فعول یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اونٹ بہت صبر کرنے والا ہے. تو الجمل مبتدا ہے، صبور خبر ہے، دونوں مرفوع ہے. ان آ گیا تو ہو گیا ان الجمل صبور، بے شک اونٹ بہت صبر کرنے والا ہے. ان آنے کے بعد کیا کیا؟ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو منصوب کر دیا، الجمل منصوب کر دیا. الحرم قدیم، حرم قدیم ہے. حرم یہاں پہ کیا ہے؟ وہ جو مصر میں ایسا بنے ہوا رہتا نا، وہ کیا ہے؟ وہ انگلش میں میرے کو اس کا نام ہی یاد نہیں آتا، اردو میں احرام بولتے. تو الحرم قدیم، حرم پرانا ہے. ان الحرم قدیم، بے شک حرم پرانا ہے. تو حرم سے پہلے ان آ کے اس کو منسوب کر دیا. الامتحان قریب، ہاں پیرامڈ، پیرامڈ بولتے اس کو، الحرم عربی میں بولتے. تو ان کیا کر رہا ہے؟ اسم کو منسوب کر رہا ہے. الامتحان قریب، امتحان قریب ہے. علمت ان الامتحان قریب، مجھے معلوم ہوا کہ امتحان قریب ہے. تو یہاں ان کی بہن ہے انا، ان بھی وہی کام کرتی ہے، اس لیے بھی اسم کو منسوب کرتی ہے. الزہرۃ ناظرۃ، پھول تر و تازہ ہے. ناظرۃ کے معنی ہے تر و تازہ. قرآن میں بھی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، سورہ قیامہ میں ہے. پھول تر و تازہ ہے. یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے خوش کرتی ہے یہ بات کہ پھول تر و تازہ ہے. تو انا جو ہے نا ہمیشہ بیچ میں آتا، شروع میں نہیں آتا. انا کے معنی کے سے بات شروع نہیں ہوتی، کے بیچ میں ہی آتا ہے. الزہرۃ انا کی وجہ سے منصوب ہے. الکتاب استاذ، کتاب استاد ہے. کأن الکتاب استاذ،
कान्ना माने गोया के, इंग्लिश में एज इफ लाते हैं उसके लिए, एज इफ। गोया के किताब उस्ताद है, ऐसा लगता है कि किताब उस्ताद है। तो कान्ना भी इन्ना की बहन है, और कान्ना भी वही काम करती है जो इन्ना करता है। तो कान्ना के बाद इसमें मंसूब होता है, इसलिए अलकिताबा मंसूब है। अलकमरु मिसबाहुन, चांद चिराग है। कान अलकमर मिसबाहुन, गोया के चांद चिराग है। तो कान्ना के बाद अलकमरा मंसूब है। अल असास कदीमुन, फर्नीचर पुराना है। असास माने फर्नीचर। अल बैतु जदीदुन लाकिन अल असास कदीमुन, घर नया है लेकिन फर्नीचर पुराना है। घर नया है लेकिन फर्नीचर पुराना है। लाकिन्ना ये इन्ना की बहनों में से है, लाकिन्ना के बाद भी मंसूब आता है। अल खसाइर कलीलतुन, खसाइर खसारा की जमा है, नुकसान। अल खसाइर कलीलतुन, नुकसान कम है। शब्बतिन नारु लाकिन अल खसाइर कलीलतुन, आग भड़क उठी लेकिन नुकसान कम हुआ। शब्बा के माने यहाँ पे भड़क उठना, आग लग गई, आग भड़क उठी, लेकिन नुकसान कम है। अल फाकिहतु नाज़िजतुन, फल पका हुआ है। लईतल फाकिहत नाज़िजतुन, काश फल पका हुआ होता। लईता के माने हैं काश, और लईता के बाद भी इसम मंसूब होता है। लईतल फाकिहत नाज़िजतुन। अल कमरु तालिउन, चांद निकला हुआ है। लईतल कमर तालिउन, काश चांद निकला हुआ होता। लईता के बाद अल कमर है मंसूब। कितने हो गए? इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लईता, 5 हो गए। एक बच रहा है लाअल्ला। अल किताबु रखीसुन, किताब सस्ती है। लाअल्ल अल किताब रखीसुन, शायद किताब सस्ती है। तो लाअल्ला के बाद अल किताबा क्या है? मंसूब है। अल मरीज़ु नाइमुन, बीमार सोया हुआ है। लाअल्ल अल मरीज़ नाइमुन, शायद बीमार सोया हुआ है। तो लाअल्ला के बाद मरीज़ क्या है? मंसूब है। तो ये इन्ना व अखवातुहा हैं, इन्ना और उसकी बहनें हैं। इनको हरूफ मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं। ये कुल 6 हैं। क्या है? तो कायदे में देखिए लिखा हुआ इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला, ये 6 हैं। तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, मुब्तदा और खबर पर आते हैं। फतनसिबुल मुब्तदा, मुब्तदा को नसब देते हैं। वो युसम्मा इस्महा, और मुब्तदा का नाम क्या हो जाता है? उनका इस्म। व तरफ़उल खबरा, और खबर को रफा देते हैं। वो युसम्मा खबरहा, और खबर का नाम हो जाता है इनकी खबर, यानी इन्ना की खबर, अन्ना की खबर, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मिसालें भी आ गई, कायदा भी आ गया है। आगे तमरीनात है। तमरीन नंबर 1 में क्या करना है? इन्ना और उसकी बहनों का इस्म खबर निकालना है। ये बहुत आसान है, ये आप लोग भेज दीजिए कल परसों 2 दिन में, इस्म खबर निकाल के भेज दीजिए। और नंबर 2 में इन्ना दाखिल करना है, ये भी आसान है, ये भी भेज दीजिए। नंबर 3 में लईता दाखिल करना है, ये भी आसान है, ये भी भेज दीजिए। नंबर 4 में लाल्ला दाखिल करना है, ये भी आसान है, भेज दीजिए। 1 2 3 4, ये चारों तमरीन आसान है, तो भेज दीजिए ताकि परसों आगे से पढ़ें, मंडे को आगे से। चलिए ठीक है, वक्त हो चुका है, यहीं पे रुकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।